صفحہ نمبر 44 آیت نمبر 280 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، کسی پہ قرض ہو، وہ تنگ دست ہو تو اس کو مالداری تک مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر مال قرض کا صدقہ کر دو گے تو بہت زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اے لوگو اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ کے ہاں لوٹایا جائے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر اس دن ہر آدمی کو اپنے عمل کا بدلہ ملے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور لوگوں پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں دو باتوں کا حکم فرما رہے ہیں۔ نمبر 1، جس پہ آپ کا قرض ہو اس کے ساتھ نرمی کرو، اگر معاف کرو گے، صدقہ کرو گے، وہ تو بہت زیادہ بہتر ہے، اس کی برکت ہوگی، آپس میں زندگی خوشگوار بنے گی، ہمدردی کا احساس دل میں پیدا ہوگا، وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوگا، اسلامی معاشرے میں خوشی آئے گی، اطمینان آئے گا۔ اور دوسری چیز کہ کیوں کرو؟ اس لیے کہ اللہ کے ہاتھوں میں لوٹایا جائے گا، موت آئے گی، پھر اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کے لیے تیاری کرے، سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو موت کے لیے تیاری کرے۔ اور صحابہ کرام ایسے ہی تھے، وہ سب سے زیادہ سمجھدار تھے، اس لیے تو وہ موت کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ ہم کہتے تو ہیں میں ہر بات سمجھتا ہوں، لیکن میں سمجھتا نہیں ہوں۔ ہم سمجھتے تو ہم ایسے ہوتے، اور صحابہ سمجھنے والے تھے۔ صحابہ کرام کی سمجھ کا اندازہ اگر انسان کر لے تو حیران رہ جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روانہ ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا، اپنی بیوی سے مشورہ کرنے لگے، بڑے معزز مہمان آ رہے ہیں، لیکن ان کی کیا خدمت کریں، کیا اکرام کریں؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی، گھر میں شہد موجود ہے، شہد سے زیادہ اچھی چیز گھر میں نہیں ہے، یہ آپ پیش کریں، یہ بہت بہتر ہوگا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے، ایک شیشے کے برتن میں شہد ڈالا، مہمان پہنچے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مبارک ہاتھوں میں شہد کا وہ برتن اٹھا کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ہاں حاضر ہوئے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے وہ شہد جو شیشے کے برتن میں تھا، اتفاق کی بات ہے کہ روایت میں راستے میں لاتے ہوئے اس میں کہیں سے ایک بال گر گیا۔ حضور نے وہ برتن ہاتھ میں لیا، شہد ہے، شیشے کا چمکدار برتن ہے، لیکن اس میں ایک بال گرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ صحابہ کرام کی سمجھ اور عقل کو دیکھیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ابو بکر صدیق یہ پیالہ شیشے کا ہاتھ میں لو، ایک ہے شیشے کا پیالہ، ایک ہے اس میں شہد اور ایک ہے اس میں بال، اپنے اپنے ذوق کے متعلق اپنے علم کا اظہار فرمائیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شیشے کا برتن ہاتھ میں لیا، فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک یہ شیشے کا چمکدار برتن مومن کے دل کی مانند ہے۔ مومن کا دل اس شیشے کے برتن سے زیادہ چمکدار ہے۔ مومن کے دل میں ایمان اس شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن اس ایمان کو قبر تک صحیح سالم لے جانا یہ بال سے بھی زیادہ باریک کام ہے۔ فرمایا عمر کو دو، عمر آپ فرمائیں، ہاتھ میں لیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکومت دور سے ایسی چمکتی ہے جیسے یہ شیشے کا برتن چمکتا ہے، حکمرانی کرنے میں ایسے مزہ آتا ہے جیسے شہد کے چھانٹنے میں مزہ آتا ہے، لیکن حکومت میں عدل و انصاف قائم کرنا ایسا باریک کام ہے جیسے یہ بال باریک ہے۔ فرمایا عثمان کو دو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم شیشے کی طرح چمکدار ہے، علم کے حاصل کرنے میں مزہ شہد کے چھانٹنے کے مزے کے برابر ہے، لیکن یا رسول اللہ اس علم پہ عمل کرنا بال جیسا باریک اور مشکل کام ہے۔ فرمایا علی کو دو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مہمان جب آتے ہیں تو ایسے خوشنما اور حسین نظر آتے ہیں جیسے یہ شیشے کا برتن ہے، اور میرے نزدیک مہمان کی خدمت میں ایسے مجھے مزہ آتا ہے جیسے شہد کے چاٹنے میں مزہ ہے، لیکن یا رسول اللہ مہمان کے ہر لمحے ان کا دل خوش رکھنا یہ ایسا باریک کام ہے جیسے یہ بال باریک ہے۔ فرمایا علی یہ برتن اٹھا کے میری بیٹی فاطمہ کے ہاتھ میں پکڑا دینا اور فرما دینا کہ آپ بھی فرمائیں گے۔ وہ گئے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں وہ شیشے کا برتن دیا، وہ فرمانے لگی، حیادار عورت اس شیشے کی مانند ہے، حیادار عورت اس شیشے کی مانند ہے، اور حیادار عورت کو پردہ کرنے میں ایسے مزہ آتا ہے جیسے شہد کے چاٹنے میں مزہ ہے، لیکن عورت کی نگاہ مرد پہ نہ پڑے، مرد کی نگاہ عورت پہ نہ پڑے، یہ ایسا مشکل کام ہے، ایسا باریک کام ہے جیسے یہ بال باریک ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ برتن واپس لائے اور یہ تینوں جملے ان کے سنا دیے۔ حضور کے ہاتھ میں پھر برتن آیا، فرمایا اب میرا قول، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان ایسی چمکدار اور واضح ہے جیسے یہ شیشے کا برتن، اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں ایسے مزہ ہے
جیسے شہد کے چاٹنے میں مزہ ہے، لیکن اللہ کی معرفت حاصل کر کے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا ایسا باریک اور مشکل کام ہے جیسے یہ بال باریک ہے۔ برتن ہاتھ میں تھا، صحابہ کرام کو تو نظر نہیں آئے، حضور نے فرمایا رکو رکو، جبریل امین آئے، وہ بھی کچھ 3 جملے ارشاد فرمانا چاہتا ہے۔ جبریل امین فرما رہا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور یہ مجلس اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ بھی ان تینوں چیزوں کے متعلق 3 جملے ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ تو جبریل امین کا قول حضور کی مبارک ذات نے سنایا کہ جبریل امین فرما رہے ہیں کہ اللہ کا دین ایسا واضح ہے جیسے یہ شیشے کا برتن واضح ہے۔ اللہ کے دین میں جانی مالی قربانی دینے میں ایسا مزہ ہے جیسے شہد کے چاٹنے میں ہے، لیکن اللہ کے دین میں قربانی دیتے ہوئے استقامت اختیار کرنا، موت تک اسی حال پہ ڈٹے رہنا، یہ ایسا باریک کام ہے جیسے یہ بال باریک ہے۔ اور جبریل امین یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یہ مجلس مجھے اتنی پسند آئی کہ میری بھی 3 باتیں سنا دینا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جنت اس شیشے کے برتن سے زیادہ چمکدار اور حسین ہے، جنت کی نعمتوں میں شہد کے چاٹنے سے بھی زیادہ مزہ ہے، لیکن جنت تک پہنچنا پل صراط سے گزرنا ہے، اور پل صراط سے گزرنا یہ بال پہ گزرنے سے بھی زیادہ باریک کام اور مشکل کام ہے۔ اندازہ کریں صحابہ کرام کا علم کیسا تھا، سمجھدار وہ تھے یا ہم ہیں؟ ہمیں بھی ذرا کوئی برتن میں وہ پانی ہو، اس میں کوئی تنکا ہو، ہمیں بھی پکڑا دے کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، ہم کیا کہیں گے۔ آج کل مال حاصل کرنا، کرونا کے حالات میں مال حاصل کرنا ایسا مشکل ہے جیسے یہ بال باریک ہے، کیونکہ رائے تو دل کے مطابق ہوتی ہے۔ صحابہ سمجھدار تھے، وہ بڑے سمجھدار تھے، وہ موت کو سوچتے تھے، موت آنے والی ہے، آج نہ ہو کل نہ ہو پرسوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں موت کی طرف لوٹنا ضرور ہے، اس دن سے ڈرو۔ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر کسی پہ قرض ہو، وہ تنگ دست ہو، تو اس کو مالداری تک مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ہاں اگر صدقہ کرو گے، معاف کرو گے، یہ بہت زیادہ بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے اگر تم جانتے ہو تو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ سے ڈرو اس دن کے حوالے سے جس دن تمہیں اللہ کے ہاں لوٹایا جائے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا، تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، علم نصیب فرما، ہمیں سمجھدار بنایا اللہ، موت کی تیاری کی توفیق عنایت فرما، عارضی عبادت والی زندگی نصیب فرما، برکت نازل فرما، پریشانیاں دور فرما۔ کافی سارے ساتھی، کچھ خواتین بھی یہ مدرسے کے حوالے سے تعاون فرما رہے ہیں، ان کے لیے دعا فرما۔ اے اللہ ان کی جان مال ابرو میں برکت نازل فرما۔ اے اللہ دین کے لیے، ہر شاخ کے لیے، ہر شاخ کی ابیاری کے لیے دین کا مرکز بنا، ریاکاری سے ہمیں محفوظ فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ